تو اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر آپ ان کی ترقی کو دیکھ کر آپ متاثر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جب گھر میں آئے نا کسی کام سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک پیالہ لٹکا ہوا تھا اور کھجور کی چھال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جو قیصر و کسرا کے بادشاہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو اتنی عیاشی میں, اور آپ تمام پیغمبروں کے سردار ہو کر یہ حالت ہے آپ کی. تو نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے فرمایا, اے عمر, میں تو تجھے بہت عقل مند سمجھتا تھا, میں تو تجھے بہت, یعنی تو ایسی معاذ اللہ بے وقوفوں والی بات کر رہا ہے بھائی. فرمائے دنیا مسافر خانہ ہے, ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے. تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جو آخرت کے لیے سوچتے ہیں بھائی؟ سوچتے سوچتے دنیا دنیا دنیا, پیسہ, دولت, عزت, شہرت, عیاشی, کس طرح معاشرے میں زنا تیزی سے پھیل رہا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کی صفات کیا بیان کرتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون. اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ ہماری نظر میں کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس دولت زیادہ, وہی کامیاب ہے نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کچھ سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے, ایسے یوں یوں کر کے ہلا رہے ہو. بھائی ہماری نظر میں جس کے پاس پیسہ اور عزت, یہ دو چیزیں زیادہ ہیں. منصب ہے نا, عہدہ ہے, بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جی, بڑے گریڈ کا آفیسر ہے. ایک رکشے والا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے؟ نہیں. کہتا ہے یار میں رکشہ چلا رہا ہوں, اور وہ دیکھو وہ منوڑا کا ناظم بنا ہوا ہے, وہ کامیاب ہے, میں کیا ہوں؟ رکشے والے کو کوئی مبارکباد دیتا ہے؟ مبارک ہو بھائی رکشہ چلا رہے ہو. کوئی دیتا ہے مبارکباد؟ کوئی ناظم بن جائے تو سب کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. آفیسر بن گیا آپ کا بچہ, سب کیا کہتے ہیں؟ بہت بہت مبارک ہو. دولت اور عزت, تو آپ مجھے بتاؤ کیا قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہو؟ ہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے قارون جو تھا نا, اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے. خزانوں کی چابیاں اتنی تھی, خزانے کتنے ہوں گے؟ اس سے زیادہ میرے بھائی ہم پیسہ نہیں کما سکتے, اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہماری چابیاں کتنی ہوں گی؟ کتنی چابیاں ہوں گی بھائی؟ ایک لاکر ہوگا, اس میں نوٹوں کی گڈی رکھ لیں گے, اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ تھوڑی ہو سکتا ہے. اور وہ نوٹ بھی روزانہ اس کی قیمت آہستہ آہستہ گر رہی ہے. 10 دنوں تک خرچ نہیں کیے تو اور آدھے کی قیمت کے برابر ہو جائیں گے وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کیا کہا؟ اے قارون, تجھے اللہ نے بہت دولت دی ہے, تو یہ اللہ نے دی ہے, یہ تیرا اپنا کمال نہیں ہے. اب تو نے کیا کرنا ہے؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نا قارون کو سمجھا رہے ہیں. قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے, تو یہ نہ سمجھ کہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا, ایک دن تو نے مر جانا ہے یہاں سے. تو جیسے انسان کو جب پیسہ ملتا ہے نا, کل کے لیے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے نا, پیسہ بچائیے کل کام آئے گا, لکھا ہوتا ہے نا. تو قارون سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں, غریب مسکین. مجھے یہ بتاؤ مقام کس کا بلند تھا, قارون کا یا موسیٰ کا؟ حالانکہ پیسہ بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ اللہ راضی تھا موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا, اتنی دولت دی, تو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. جیسے تو اس پیسے کو انویسٹ کر کے اور مزید پیسہ بناتا ہے نا, تو آخرت کے لیے بھی انویسٹ کر. مرنے کے بعد تیرے وہ پیسہ کام آئے گا جو آخرت کے لیے بھیجا. غریبوں کو کھلا, دین کی اشاعت پہ خرچ کر, رشتہ داروں پہ خرچ کر. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. جو دولت اللہ نے تجھے دی ہے اس سے آخرت کی بھی فکر کر. ایک حکم موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیا. دوسرا موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا, احسن کما احسن اللہ الیک.
اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا نا, دوسرے غریب ہیں, اللہ نے تجھے بہت زیادہ پیسہ دے دیا, تو اب تو بھی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر اور تو بھی اچھے اعمال کر. اس کا شکر یہ ہے کہ تو بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن جا. دولت دی ہے تو نماز زیادہ پڑھ, روزے زیادہ رکھ, غریبوں کو زیادہ کھلا, عبادت زیادہ کر تو دوسروں سے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جب عبادت کرتے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں, تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میری خطائیں معاف کر دیں, تو مجھے بھی تو چاہیے نا کہ میں اللہ کی دوسروں سے زیادہ عبادت کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کیا کہا کہ تو نے دوسروں سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے, کیونکہ اللہ نے تجھ پر احسانات دوسروں سے زیادہ کی. قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت بالکل بھی پسند بولو نہیں آئی. دولت کے نشے میں انسان کو تھوڑی مولویوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں. ہم جب تاجروں کو بتاتے ہیں نا اس طرح سے تجارت حلال ہے, اس طرح سے حرام ہے, تو بعض تاجروں کو غصہ آتا ہے کہ یہ مولوی بزنس میں کباب میں ہڈی کیوں بنتے ہیں, ہمارا مرضی یار, جیسے چاہیں پیسہ کمائیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ علماء بتاتے ہیں بھائی یہ جو تم چیز خرید رہے ہو, خرید کے آگے ابھی قبضے میں لیے نہیں اور آگے بیچ رہے ہو, تو اپنے قبضے میں چیز لیے بغیر آگے بیچنا اسلام میں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. کہتے ہیں جاؤ تم مسجد کا ملا, تم نماز پڑھو مسجد میں, یہ کیا اب ہم تم سے پوچھ کے کاروبار کریں گے کیا؟ تو جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا انسان کا اور جیب بھری بھی ہوتی ہے, تو پھر مولویوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, اور مولوی بالکل بھی اچھے نہیں لگتے, بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا, تو جیسے ہی نکاح پڑھایا دولہا کی سالیاں والیاں ساری جوان لڑکیاں آ کے بیٹھ گئی نا ادھر ادھر, ہاں یوں کر کے جیسے فری ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو جائز نہیں ہے یار, یہ سالیاں دولہے کی کیا لگتی ہیں جو اتنا فری ہو رہی ہیں آ کے. تو دولہا کو غصہ آنا شروع ہو گیا. دولہا بولا یہ مولوی کو ہمارے ذاتی معاملات میں کیوں دخل دے رہا ہے؟ تو کہتے ہیں لوگ کہ مولوی کا کام ہے نکاح پڑھائے اور پتلی گلی سے نکلے بس. یہ آج کے معاملہ نہیں ہے, یہ پرانی سنت ہے. جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو, وہ قوم کیا کرتی تھی؟ کسٹمر کو ٹھگتی تھی. یہاں بہت سے لوگوں کا مچھلیوں کا کام ہوگا نا, تازہ مچھلی کا آرڈر آیا, 4 مچھلیاں تازہ, ایک اس میں باسی پہنا دی کسی کو, جو میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی تو ڈبل قیمت لے لے لیکن تازہ مچھلی دے. اس نے تازہ دے دی, درمیان میں ایک. یہ لوگ کرتے ہیں, پاکستانی تو مشہور ہے اس کام میں. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تجارت میں 2 نمبری مت کیا کرو, 2 نمبری نہ کیا کرو. کیوں؟ انی اراکم بخیرن, تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو. ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہو نا, تو وہ تو دوسرے کی جیب سے چھین کے بھی کھا سکتا ہے کہ بھئی میں تیرے کو بعد میں پیسے دے دوں گا, پہلے میں زندہ تو رہوں نا. کیا خیال ہے؟ اب آپ کو 1 مہینے سے روٹی نہیں ملی, آپ بھوک سے مر رہے ہو, کوئی بندہ روٹیاں لے کے جا رہا ہے, تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے بھائی جان بچانا پہلے فرض ہے. آپ اس سے جا کے پہلے تو آرام سے مانگو, نہیں دے تو آپ بولو میں تیرے کو پیسے بعد میں دے دوں گا, کما کے ابھی مجھے کھانے دے. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, کھاتے پیتے لوگ ہو, تمہیں 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی ملتی ہے, تو تم کیوں کسٹمر کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ یہ کس کے الفاظ تھے؟ شعیب علیہ السلام کے. تو قوم نے کیا جواب دیا؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. کیسے زبردست آیت ہے کہ اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگتا, تو بہت اچھا لگتا ہے تو نماز پڑھتا ہو, تو نماز پڑھتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے تجھے دیکھ کے, بڑا روحانی سکون ملتا ہے, دل چاہتا ہے تجھ سے دم کرواؤ. لیکن یہ جو تو کہتا ہے نا یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا, یہ ہمیں بالکل بھی پسند.
آپ لوگ مروڑا کے لوگ آپ کو بالکل بھی پسند والا لطیفے کا نہیں پتا میرا خیال ہے، اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا اس میں۔ وہ ایک آدمی نا کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا، سنو پھر مزہ آئے گا، یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا تو لڑکی والوں کو لڑکا پسند نہیں آیا، لڑکا گھر آ گیا واپس، تو لڑکی کے باپ نے لڑکے کو فون کیا، لڑکے نے فون اٹھایا، جی ارشاد، تو کہنے لگا بیٹا آپ ابھی ہمارے گھر آئے تھے نا میری بیٹی کے رشتے کے لیے، آپ وہی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں وہی بات کر رہا ہوں۔ بیٹا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں، اگر میں پسند نہیں آیا، آپ نے انکار کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے کہا بیٹا بات تو سنو، ابھی فون نہ رکھو، بیٹا ہم نے آپ کو انکار کیا ہے، میں آپ کو دل سے بتاؤں ذرا بھی پسند نہیں آئے آپ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے انکل آپ نے بتا دیا نا، میں پسند نہیں آیا تو ٹھیک ہے میں رشتہ نہیں کرتا، ختم ہو گئی بات۔ بیٹا ایک میں فون نہیں رکھنا، ابھی ایک بات سن، دیکھو کہیں سے تھوڑا سا بندہ پسند آتا ہے نا، کوئی پرسنالٹی پسند آتی ہے، کسی کے بات چیت کا اسٹائل، کسی کا خاندان، کسی کا پیسہ، کچھ بھی پسند نہیں آیا ہمیں آپ۔ اب اس کو آنے لگا غصہ، وہ گالیاں دینے لگا۔ اچھا تو جب وہ گالیاں دینے لگا نا تو اس نے کہا ایک منٹ میری وائف سے بات کریں۔ اب لڑکے کو خیال ہوا شاید اس کی وائف کوئی صحیح بات کرے، تو وائف نے فون اٹھایا، بیٹا ایک منٹ ذرا میری بات سنیں۔ جی انٹی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھو بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بھی بالکل پسند نہیں آئے۔ ٹھیک، اس نے کہا انٹی یہ بات انہوں نے بتا دو دی تھی، کہہ رہے نہیں، میں نے کہا شاید آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے آپ پسند آئے ہو، تو میں نے کہا میں کلیئر کر دوں کہ مجھے بھی آپ بالکل بھی پسند نہیں آئے۔ تو انٹی پھر کیا کروں گے؟ کہیں سے کچھ بندہ سمجھ میں آتا ہے نا، اچھا چلو میری بیٹی سے بات کرو، وہ خوش ہو گیا شاید یہ کچھ کرے۔ بیٹی نے کہا آپ میرے رشتے کے لیے آئے تھے، مجھے بھی بالکل بھی پسند نہیں آئے۔ اس کو آ گیا غصہ اور یہ گالیاں دینے لگا، گالیاں دے کے اس نے فون رکھا ہے، اتنے میں ان کا فون آ گیا جن کو یہ پسند آئے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں اور بھی پیغام بھیجا تو ان کی طرف سے ہاں والے کا فون آ گیا۔ تو اس نے جب فون اٹھایا نا لڑکے نے، لڑکی کے ابا نے کہا آپ ہمارے ہاں رشتہ لینے کے لیے آئے تھے؟ اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، گالیاں دینے لگا نا۔ وہ حیران کہ یار یہ بول کیا رہا ہے، کہہ رہے بیٹا بات تو سنو، کہہ رہے نہیں سنتا میں تمہاری بات، گالیاں دینے لگا۔ کہہ رہے بیٹا ایک بات سن لو، کہ کیا بات ہے؟ کہہ رہے بیٹا ہمیں آپ بہت پسند آئے تھے، لیکن آپ کا جو لب و لہجہ ہے نا اس کے بعد ہمیں آپ بالکل بھی پسند نہیں۔ اب آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں۔ تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ان کی قوم کو بالکل بھی پسند، شعیب علیہ السلام کی نماز پسند تھی، روزہ پسند تھا، شعیب علیہ السلام کی نصیحت ان قوم کو بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ کاروبار ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو تھے، وہ بھابھی کو پردے پہ بڑا زور دیتے تھے کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے، ہے نا اسلام میں سالی بہنوئی سے پردہ کر۔ جب شادی ہوتی ہے آپ کی کسی خاندان میں تو وہ لڑکی تو آپ کی محرم بن جاتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی، اس کے والد بھی آپ کے سسر اور اس کی ماں بھی آپ کی ساس، اس کے علاوہ میرے بھائی کوئی محرم والا رشتہ آپ کا اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ گھروں میں پردہ ختم ہو گیا۔ آپ سے کوئی پیسے بڑھانے کی بات کرے آپ کان لگا کے سنو گے کیا کہہ رہا ہے۔ کوئی آ کے بتائے نا ایک نیا بزنس آیا ہے، کان لگا کے سنو گے۔ کوئی آپ سے کہے یار تمہارے گھر میں پردے کا نظام نہیں ہے، یہ غلط ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، کیسے آدمی دھتکارتا ہے، بھائی کوئی اور بات کر یار، یہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا یار، یہ تو مولویوں کی باتیں، تو کہ ادھر سے کیا فضول باتیں کر رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، لیکن اللہ کو یہی باتیں، اللہ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے میرا کون کتنا ہے، میں نے کھلایا، میں نے پیدا کیا، میرے حکام کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نا ایک ایک رشتے کی تفصیل بیان کی ہے۔ پردے کا جب حکم آیا نا تو اللہ نے بتایا کہ عورت اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے، اس کا اپنے بھائی سے نہیں ہے، بھتیجے سے نہیں ہے، سسر سے نہیں ہے، شوہر سے نہیں ہے، شوہر کے بیٹے سے جو ستیلا بیٹا ہوتا ہے اس سے نہیں ہے، شوہر کے باپ سے نہیں ہے، پوری ڈیٹیل اللہ نے بتا دی۔ کیا مطلب؟ ان کے علاوہ عورت کا سب سے پردہ ہے۔ تو آپ پردہ تو عورت پہ فرض ہے، آپ پہ فرض نہیں ہے،
لیکن آپ اپنی بیوی سے فری ہو کے بات کر سکتے ہو، اپنی ماں سے ہنسی مذاق کر کے بات کر سکتے ہو، اپنی بہنوں سے ہنسی مذاق کر کے بات کر سکتے ہو، اپنی بھانجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو، اپنی بھتیجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو. اس کے علاوہ کسی اور جوان عورت سے آپ کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ بے تکلف ہوگے لوگ آپ کو براڈ مائنڈڈ کہیں گے، بڑا کشادہ ظرف کا آدمی ہے. اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. دنیا کے ہاں اچھا ہونے کے معیار کچھ اور ہیں، اللہ کے ہاں اچھا ہونے کے معیار کچھ اور ہیں. یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، جب تک صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ نہیں کی تھی اس وقت تک صالح علیہ السلام اپنی قوم کی نظر میں بڑے اچھے تھے اور بڑی امیدیں قوم نے لگائی ہوئی تھیں. جہاں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بت پرستی مت کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اسی وقت سے وہ قوم کی نظر میں گر گئے. لیکن اللہ کو صالح علیہ السلام سے اتنی محبت، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن میں اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے بار بار. مشرکین مکہ کی نظر میں ابو جہل ابو لہب کی حیثیت تھی، قوم کے سردار بڑے خوبصورت. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے جو رخسار ہے نا آنکھ کے انگارے کی طرح چمکتے تھے. لہب عربی میں انگارے کو کہتے ہیں. اور بلال حبشی کیا تھے؟ سیاہ رنگ کے، موٹے ہونٹ، اجمی، غلام. لیکن جنت میں قدموں کی آہٹ کس کی سنی گئی ہے؟ حضرت بلال کی. ابو جہل کی، ابو لہب کی نہیں سنی گئی. اللہ کی نظر میں بلال حبشی کا مقام زیادہ، عرب کے سردار کا مقام کم. فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی ہے نا تو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. کس کے تانے دیتا تھا؟ آج دولت مند کی نظر میں غریب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کہتے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے یہ. فرعون یہی تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا نا کہ اس خدا پر ایمان لے کر آ، تو ظلم کرنا چھوڑ دے، ایک خدا کو مان، اس کی عبادت کر، تو فرعون نے بجائے ماننے کے قوم کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسکین آدمی، معاذ اللہ نقل کفر، غریب آدمی، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہیں، میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں. اس کے باغات نہیں ہیں، میرے پاس باغات ہیں، میرے باغات میں نہریں بہتی ہیں، ان کے پاس سر چھپانے کا چھپڑا نہیں ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں بتاؤ یا یہ معاذ اللہ کمتر آدمی بہتر ہے؟ قوم کا غریب آدمی، غلام قوم کا آدمی. ایسے تکبر کیا فرعون نے ان کی غربت کی وجہ سے. اسے پتا نہیں تھا کہ جس کو تو تانے دے رہا ہے نا کمتر ہونے کے، خدا کی نظر میں اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ اس غریب کو، اس مسکین کو کوہ طور پہ بلا کر خود سے اللہ اس سے کلام کرتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے اس کا. اور اللہ جو آخری کتاب نازل کرے گا قرآن، اس میں سب سے زیادہ ذکر کس کا کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام. قرآن میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا تذکرہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. بار بار موسیٰ 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 موسیٰ، اتنا زیادہ ان کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، کسی پیغمبر کے واقعے کو اللہ نے اتنا تذکرہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب لوگ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے قبر سے. فرمایا میں اللہ کے عرش کی طرف دوڑوں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ فضیلت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی. اتنا بڑا مقام کوہ طور پہ اللہ قربناہ نجیہ. قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں، محبوب سے سرگوشیاں کی جاتی ہیں نا. لیکن فرعون دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور کیا تانے دے رہا ہے؟ لوگوں تم اس معاذ اللہ مولوی کی بات مانو گے جس کے پاس نہ دولت ہے، جس کے پاس نہ باغات ہیں، میرے محلات، میرا بنگلہ، میری جاہ و جلال دیکھو، میں اس کو فالو کیوں کروں؟ آج انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میری شکل اگر اچھی ہے تو میں بھی اچھا ہوں. ایسا نہیں ہے بھائی. آج انسان یہ سمجھتا ہے میرے کپڑے اچھے ہیں تو میں بھی کیا ہوں، یا جس کے کپڑے اچھے ہیں وہ اچھا ہے، جس کی شکل اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی صحت اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی دولت اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی حکومت اچھی ہے وہ اچھا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی نظر میں جس کا عمل اچھا ہے بس وہ اچھا ہے، چاہے کھانے کو روٹی نہ ملے، اس کو ایک نوالا نہ ملے، لیکن عمل اچھا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا.
اللہ کی نظر میں یہ کروڑوں مالداروں سے، کروڑوں جاہ والوں سے کروڑا گنا بہتر ہے. بھائی اس دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. فلا یغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. تم لوگوں کی لینڈ کروزر، لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ کامیاب تو یہ لوگ ہیں. نا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. جس کے پاس لینڈ کروزر ہے تھوڑے دنوں میں وہ بھی قبر کے اندر ہوگا. جس کے پاس بحریہ ٹاؤن ہے تھوڑے دنوں میں وہ بھی قبر کے اندر ہوگا. آج بڑا دوڑ لگی ہوئی نا، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ. ہر آدمی یہی باتیں کر رہا ہے، ہر آدمی اسی بات میں لگا. میں کل آغا خان ہاسپٹل گیا، کسی کام سے گیا آغا خان ہاسپٹل. وہاں ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑے مردے دیکھے ہوں گے آغا خان میں، کوئی بہت بڑے مردے کا بتاؤ، بڑا وی آئی پی قسم کا مردہ. مردے بھی چھوٹے مردے، غریب آدمی رکشے والا ٹکرا کے مر گیا، گٹر میں گر کے مر گیا، چھوٹا مردہ ہے. ایسے بھی مردوں کی یہ والی قسم بھی ہوتی ہے نا. غریب آدمی کیسے مرتا ہے؟ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، گر گیا اندر، 3 دن بعد اس کی لاش نکلی اندر سے. یہ خود ہی گٹر نے اگل دیا. کیا خیال ہے کہ بس کب تک برداشت کروں بھائی، میں اب نکلو باہر. یہ غریب آدمی بیچارے کی یہ اوقات ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں نے کہا غریب تو بہت مرتے ہوئے دیکھیں، کوئی بڑے بڑے وی آئی پی قسم کی میتیں بتاؤ یار. پھر اس نے بڑے بڑے بلڈروں کے نام لیے. وہ میں تو اب بلڈنگوں کے نام نہیں لوں گا، ان کے وارثین بولے ہمارے ابا کا مفتی صاحب ایسے تذکرہ کر رہے ہو. بڑی بڑی کروڑوں روپے کی بلڈنگیں جن کی آج کراچی میں کھڑی ہوئی ہیں، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. ارب پتی لوگ. مجھے کہنے لگے کچھ دن پہلے ایسا بڑا بلڈر آیا، کوئی خاص بیماری نہیں تھی، تھوڑا سا ہارٹ کا مسئلہ تھا، تھوڑی دیر میں انا للہ ہو گیا. وہ ڈاکٹر بتا رہا ہے آغا خان کا، کہہ رہا ہے میں خود اس کی لاش پہ حیران تھا، یار اتنا بڑا بلڈر ایسے 2 منٹ کے اندر گیا. اور پھر اس کے جو وارثین کی دولت پہ لڑائی ہوئی ہے، ابا کی پینٹ سے بھی کچھ نکل رہا ہے تو نکال رہے ہیں. یہ ہوتا ہے، وہ لڑ رہے ہیں، ابا کے جنازے کی فکر نہیں ہے، لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں مرغوں کی طرح. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے بھائی تو یہ پیسہ لے کے تیرا بھی وہی انجام ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں جو تیرے باپ کا انجام ہوا ہے. عزت کے ساتھ پیسہ حاصل، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنا حق چھوڑ دو، آپ اپنا حق لو، مگر اس سے عزت کے ساتھ لو، اس سے دل لگانے کی کوشش مت کرو. دنیا کمائی جائے گی، دنیا سے دل نہیں لگایا جائے گا. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو جو چیزیں فنا ہونے والی ہوتی ہیں انہیں کمایا بھی جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان سے محبت نہیں کی جاتی. محبت اس سے کی جاتی ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. رشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. ماں باپ کا رشتہ جنت میں بھی کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا ہوگا. بیوی کا رشتہ جنت میں بھی کس کا ہوگا؟ اب لوگ گھبرا جاتے ہیں بات سن کے. لوگ کہتے ہیں یار یہ والی اگر وہاں بھی ملے گی تو پھر جنت کس کام کی ہو گئی؟ تو آپ کو بھی تو وہی اس کو بھی تو وہی والا مل رہا ہے، پرانا والا میاں. تو جب وہ صبر کرے گی تو میرے بھائی آپ بھی کیا کر لینا، صبر کر لینا. ایک خاتون کا میاں عجیب سا تھا نا، اس نے مجھے فون کیا، بیچارہ کہیں شادی ہو گئی اس کی کسی آڑے ترشے سے آدمی سے. تو پہلے میں بہت فون اٹھایا کرتا تھا، تو خاتون کہنے لگی مفتی صاحب ہم تو صبر کر رہے ہیں اپنے میاں کے ساتھ، پرسنالٹی نہیں ہے، کیا جنت میں یہی والا ملے گا؟ میں نے کہا بالکل یہی والا ملے گا. یہ تو رشتہ جب ہاں اس کے مرنے کے بعد کہیں اور شادی ہو جائے کسی خاتون کی تو جو آخری والا ہوتا ہے وہی ملتا ہے نا. تو میں نے کہا یہی والا ملے گا. تو کہنے لگے ہم تو برداشت کر رہے ہیں اس کو. جنت میں یہ کہ میں نے کہا ریپیئرنگ کے بعد ملے گا، یہ اس ڈیزائن میں نہیں ہوگا، اس کا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، اس کے جتنے کھڈے ہیں وہ پہلے فلنگ ہوگی. جیسے گاڑی جاتی ہے نا، جتنے کھڈے ہیں فلنگ ہوتی ہے، بھرائی ہوتی ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے، کلر پورا کمپنی چینج کر دیتی ہے. تو میں نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد ملے گا، اس کی بھرائی ہوگی، کلر چینج ہوگا، پورا تیار کیا جائے گا. جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے نا اس کے اندر وہ بھی سارے کیا ہو جائیں گے. حالانکہ مینوفیکچرنگ فالٹ دور اکثر نہیں ہوتے. تو آپ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، یہ ڈیزائن چینج ہو کے ملے گا آپ. پھر تھوڑی اس بیچاری کو تسلی ہوئی. تو رشتے تو میرے بھائی یہی رہیں گے، باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ساری ختم. ہم جب دنیا سے جاتے ہیں نا
تو برزخ میں ہماری اپنے رشتہ داروں سے تو ملاقات ہوتی ہے، ہماری اپنی پراپرٹی سے ملاقات نہیں ہوتی، وہ ہم بعد والوں کے لڑنے کے لیے چھوڑ کر آئے ہوتے کہ اب تم کھیلو.